الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وكما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جمادی الثانی کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینے کے آخری ایام ہیں، کیونکہ 22 جمادی الثانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس مناسبت سے آج خطبے کا جو موضوع ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل وہ سال جس سال ہاتھیوں والے نے ارادہ کیا، یمن کے بادشاہ ابرہا نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو گرا دے اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ ہے۔ تو عام الفیل کے تیسرے سال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ مشکات کی شرح مرقات میں مولا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ گیا، میرا والد مجھے اپنے عبادت گاہ میں لے گئے جہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ تو میرے والد نے مجھے کہا، ایک جگہ بٹھایا بت کے سامنے کہ یہ تمہارے خدا ہیں، تم ان کی پوجا کرو۔
تو جب میرے والد چلے گئے تو میں نے بدھ سے پوچھا کہ میری طرف دیکھو. بدھ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا. میں نے بدھ سے کہا کہ مجھ سے بات کرو، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو بدھ جو ہے اسی طرح جس طرف اس کا رخ تھا اسی طرف اس کا رخ تھا، میری طرف توجہ نہیں کر رہا تھا. مجھے غصہ آیا اور میں نے پتھر مارا بدھ، جس سے بدھ کا جو گردن وہ ٹوٹ گیا اور ایک پٹاخہ بجا. باگے باگے میرا والد آیا تو دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا. تو مجھے اس وقت کچھ کہا نہیں، سیدھا مجھے گھر لے آیا اور میری والدہ سے پوچھا کہ یہ بچہ تو بہت شریف ہے، ماننے والا ہے، فرما بردار ہے، لیکن آج اس نے ایسا کام کیا جو اس سے ہماری امید نہیں تھی. ہمارے خدا کو گردن پر پتھر مارا اور جو ہے اسے گردن ٹوٹ گیا خود کا. اس کی والدہ ام خیر سلمہ اس کا نام تھا، ام خیر بنت سخر. انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کو کچھ نہ کہیے. جس وقت یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی تھی اور مجھے کہا گیا کہ اے ام خیر، آپ ایک ایسے بچے کی بشارت آپ کو ہے جو عتیق ہے، جو آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی دی. لمحمد صاحب و رفیق ابشری بولد عتیق لمحمد صاحب و رفیق. آپ بشارت حاصل کیجئے ایسے بچے کا کہ جو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور محمد کے لیے صاحب اور رفیق ہو. کہا یہ آواز میں نے سنی تھی تو میرا خیال میں یہ پیدا ہو گیا کہ یہ میرا بیٹا معمولی بیٹا نہیں ہے، قدرت اس سے بہت بڑا کام لے گا. غرض یہ کہ انہوں نے یہ بچپن کا واقعہ بیان کیا کہ بتوں کے ساتھ میری سخت دشمنی تھی جب میں چھوٹا تھا. اس وقت بھی بتوں کو میں صحیح سمجھ نہیں رہا اور ان سے میری دشمنی تھی. اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ سب سے پہلے جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور جب دعوت پہنچی تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لبیک کہی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے. اور پھر جو ہے بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو، سعد بن ابی وقاص، یہ حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے اور سب نے کلمہ پڑھا اور سارے مسلمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان نبوت کی تصدیق بھی کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں پہلے نمبر پہ جو ہے صدیق اکبر شامل. کہ اللہ جل شان ذات عالی نے ہر کام میں ان کو پہل عطا فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں، مدد میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرماتے تھے صدیق اکبر پہلے نمبر پہ اس کے لیے تیار ہوتے. اور قریش میں بھی، مکہ والوں بھی اس پر جو ہے اعتماد کرتے. بیت المال کا ان کو چیئرمین بنایا تھا، لیکن جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تو پھر ان کی بھی ان سے دشمنی پیدا ہو. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیرخواہی کے صفات تھے وہ سارے صدیق اکبر میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے. فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
نماز پڑھتے تو تلاوت قرآن پاک بلند آواز سے پڑھتے تو جو کافروں کے عورتیں اور بچے ہیں وہ سنتے اور ان کے دل نرم ہو جاتے، اور مکہ کے لوگ ڈر گئے کہ کہیں اس کی نماز کی وجہ سے جو ہے ہمارے بچے اور ہمارے عورتیں مسلمان نہ ہو جائیں۔ ان کو جلاوطن کرنا چاہا تو ایک سردار کا ابن دغنہ، انہوں نے ان کو پناہ دی اور کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر یہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جیسا آدمی نہ خود وطن چھوڑتا ہے نہ ان کو وطن سے نکالا جاتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انک تکسب المعدوم، آپ ناداروں کی مدد کرتے ہو، وتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہو، وتحمل الکل، اور آپ مصیبت زدہ کی اور آپ جو ہے بوجھ والوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہو، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہو۔ ایسے آدمی کو کبھی وطن سے نہیں نکالا جاتا اور نہ وہ خود اپنے وطن کو چھوڑتا۔ تو میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ نے وطن نہیں چھوڑا۔ غرض یہ انہوں نے ان کو پناہ دی اور وہ سارے صفات گنوائے جو امام الانبیاء کو نبوت ملتے وقت جو حضور پاک سم پر کب کبھی تاری تھی، اور فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ الکبریٰ کو فرمایا میرا چادر میرے اوپر اوڑھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کب کبھی تھی، جبریل امین نے 3 مرتبہ جو ہے دبوچا، مضبوطی کے ساتھ سینے سے ملایا اور دبوچا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آثار تھے، اور وحی کے ابتدائی آثار نبوت ملتے وقت جو آثار تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے، آپ پریشان نہ ہو۔ وہی صفات گنوائے جو صدیق اکبر کو گنوائے گئے، کیوں؟ تصل الرحم، انک تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہو، وتکسب المعدوم، اور آپ ناداروں کی مدد کرتے ہو، وتحمل الکل، اور کمزور لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہو، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہو، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ یہ 5 بڑے صفات گنوائے، وہی تمام صفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بطور اتم موجود تھے۔ ابن دغنہ سردار نے وہ سارے صفات گنوائے۔ صدیق اکبر امام الانبیاء کی تصویر تھے، سیرت میں، اخلاق میں، قربانی میں، ہمدردی میں، حضور پاک کی تصویر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، جگری دوست بناتا، دل دوست، حضور فرماتے ہیں خلیل ایک اللہ ہے، خلیل ایک اللہ کرے آپ حضرات کو یہ حدیث سمجھ آ جائے، بہت بڑی بات ہے اس حدیث میں۔ حضور فرماتے ہیں وہ دوست خلت، وہ دوست جو صرف ایک ہو، وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اگر اس اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل بناتا، لاتخذت ابا بکر، تو میں ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا۔ اللہ کے نبی فرماتے حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت سمجھ چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ دوست جس پر جان قربان کر دی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے گڑ گڑایا جائے، جس کی عظمت اور جس کی محبت، جس کے جلال و جمال کے سامنے بندہ جھکے اور اسی کا ہو جائے، وہ خلیل، وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کے بعد میں کسی کو خلیل بناتا، لاتخذت ابا بکر، میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔
سارے کہو سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت دی صدیق اکبر کو. اور ایک عجیب واقعہ آپ حضرات کے سامنے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکتوب اپنے خطوط بھیجے سرداروں کو، بادشاہوں کو، تو ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، قیصر روم کا، توجہ کریں میری طرف دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط دحیہ بن خلیفہ قلبی، جو دحیہ قلبی سے مشہور تھے، جبریل امین اس صحابی کی شکل میں تشریف لاتے، اس دحیہ قلبی کے ذریعے خط بھیجا ہرقل بادشاہ. اللہ کے نبی نے اتنی قدر دی کہ جس صحابی کے شکل میں جبریل امین تشریف لاتے، وحی لاتے، اللہ کے نبی نے اس صحابی دحیہ قلبی کے ذریعے اپنا مکتوب ہرقل تک پہنچایا. یہ تورات اور انجیل کے عالم تھے اور اپنے ہاتھ سے یہ تصویر بنانے کے ماہر بھی تھے. تو انہوں نے دحیہ قلبی کو اپنے مہمان خانے میں رکھا اور پھر کچھ دیر بعد جب وہ اپنے کاموں سے فارغ ہوا تو ان کو الگ اپنے کمرے میں بلایا. اس کمرے میں جب یہ بلایا تو اس کمرے میں انہوں نے ایک پتھر پر بڑی تصویر تراشی. اس کے ساتھ دو اور تصویر تراشے تھے. توجہ کریں. تو دحیہ قلبی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہرقل نے پوچھا کہ آپ یہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ دحیہ قلبی حیران ہو گئے. فرمایا میں نے دیکھا وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. حیران ہو. اس کے ساتھ دو اور تصویر تھے. تو ایک تصویر صدیق اکبر کا تھا، دوسرا تصویر عمر فاروق کا. سبحان اللہ. حیران. اب ہرقل کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی. ہرقل کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، لیکن وہ تورات اور انجیل کے اتنے ماہر عالم تھے اور تورات اور انجیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضور پاک کے یاروں کے ایسی تصویر کشی کی تھی کہ تورات انجیل میں مہارت رکھنے والوں کے ذہنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تصویر آ گئی. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے پہچانتے ہو؟ فرمایا ہمارے تورات اور انجیل میں یہ تصویریں اس شکل میں. انہوں نے اپنے ہاتھ سے تصویر تراشی جس کا اللہ نے سورۃ فتح میں ذکر کیا. مثلهم فی التوراۃ والانجیل محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ. اور جو ان کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل. آپ ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں ان کے علامات، نشان، سجدے کے آثار وہ موجود ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہی مثال ان کی تورات میں اور ان کی انجیل میں. ان کی تورات اور انجیل میں ان کی شکلیں، ان کی مثالیں، ان کے نشانات ذکر ہیں. اب اندازہ کریں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہرقل سے ملاقات نہیں، لیکن پہلی کتابوں میں امام الانبیاء اور ان کے اصحاب شیخین کا ایسے ذکر تھا، ان کی تصویر ان کے دماغ میں نقش. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے
گھر تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے دونوں ایک ساتھ چلے تو مشرکین مکہ نے جو ایسے ماہر لوگ جو آثار جانتے ہیں، نشان قدم جانتے ہیں، اسے علامت دیکھتے ہیں کہ یہ قدم کہاں جا رہے ہیں اور قدم قدم جانتے ہیں، ان قدم کے نشانوں سے وہ جو ہے نشاندہی کر کے منزل تک پہنچتے ہیں۔ ایسے ماہر لوگ، علم قیافہ رکھنے والے ایسے لوگوں سے پوچھا۔ ایک آدمی جو انتہائی ماہر تھا، ابو جہل اور دوسرے کافروں نے اس کی مدد سے ان کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ دو قدم جا رہے ہیں، دو آدمی جا رہے ہیں، قدم دو قسم کے قدم جا رہے ہیں، اور ایک مقام تک پہنچے ایک راستے میں کہ وہ ایک قسم کے قدم غائب ہو گئے۔ وہ حیران ہو گیا، کہا کہ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نشانات یہاں تک پہنچے اس کے بعد غائب ہو گئے ہیں، اب معلوم نہیں کہ دائیں گئے ہیں بائیں گئے ہیں، ہر طرف دیکھیں تو کس طرف نشان نہیں گئے اور ایک قسم کے نشان غائب ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ کون سے نشان غائب ہو گئے؟ جو بنی ہاشم سے چلا وہ نشان غائب ہو گئے یا دوسرے نشان غائب ہو گئے؟ کہا وہ جو بنی ہاشم سے چلا ہے وہ نشان غائب ہو گئے ہیں، وہ نشان غائب ہو گئے ہیں۔ تو میرا علم اب جواب دے گیا ہے کہ نہ نشان دائیں گئے ہیں نہ بائیں گئے ہیں نہ واپسی کو آئے ہیں، اب ایک قسم کے نشان باقی ہیں، باقی نشان غائب۔ تو ابو جہل نے کہا آپ کا علم جواب دے گیا، میرے علم میں جو ہے سمجھ آ گئی، میرا علم ابھی جو ہے اس میں میرے علم میں بات آ گئی ہے کہ ابو بکر کے نشان ابھی موجود ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان غائب ہیں۔ تو وہ ابو بکر محمد سے بہت محبت کرتے تھے، ضرور انہوں نے اپنے کندھوں کے اوپر بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کریں، صدیق اکبر، پھر آپ کو یاد ہے ہجرت کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جس وقت غار ثور کے کنارے تک پہنچتے تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اندر نہیں جانا، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اپنا کرتا مبارک اٹھارا، فرماتے ہیں کہ اس سے غار کو صاف کیا، چادر پاڑا، اس سے غار کے سوراخوں کو بند کیا، پھر فرمایا یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ حضور نے اس وقت ہاتھ اٹھائے، اللہم اجعل ابا بکر فی درجتی یوم القیامہ، یا اللہ کل قیامت کے دن آپ مجھے اعلیٰ درجہ دو گے، نبیوں کی امامت والا درجہ دو گے، تو یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میں محمد کہ میرے ابو بکر کو بھی وہی درجہ عطا فرما۔ اندازہ کریں، ایمان لانے میں پہل، تصدیق میں پہل، دعوت حضور کی محنت میں شرکت میں پہل، ہجرت میں پہل، قربانی میں پہل، سب کچھ قربان کر دیا امام الانبیاء۔ عمر فاروق کیا فرماتے ہیں جب صدیق اکبر مجھے ایک رات اور ایک دن، کیا ایک رات اور ایک دن یہ مجھے دے اپنی زندگی کا، تو میں اپنی پوری زندگی کی خلافت، عدالت، عبادت سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک رات کیا اور ایک دن کیا؟ ایک رات وہ جو غار ثور میں امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری میں گزاری، صدیق اکبر بیدار ہیں اور ایڑی مبارک کو سانپ ڈس رہے، صدیق اکبر کی جسم میں زہر پھیل گیا اور پھر بھی حرکت نہیں کی، آنکھوں سے آنسو گر امام الانبیاء کے چہرے انور پر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کی اور قربانی کو انتہا تک پہنچایا۔ یہ رات اور دن وہ
انبیاء کے ہم سے رخصت ہونے کے بعد صدیق اکبر نے لشکر روانہ کیے اور منکرین زکات، مانعین زکات، کچھ لوگوں نے زکات کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے زکات کو دینا منع کر دیا، اور کچھ لوگوں نے دین کو اعوذ باللہ جو نئے مسلمان تھے قبائل دین سے مرتد ہو گئے۔ اس وقت وہ ثابت قدم رہے اور جو ہے صحابہ کرام کو تیار کیا، اسامہ کا لشکر بھیجا، اور عمر فاروق نے فرمایا کہ صدیق یہ حالت اس کا نہیں ہے کہ ہم مدینہ کو خالی چھوڑیں۔ فرمایا الجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، عمر جاہلیت میں تو سخت ہے، اسلام میں نرمی کرتے ہو، ایت کو سو دین وانا ہے، دین میں کمی آئے گی، ابو بکر زندہ ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ابو بکر یہ مضبوطی اختیار نہ کرتے تو کیا نہ کیا ہو جاتا، لوگ کہاں چلے جاتے، دین سے مرتد ہو جاتے اور دین کو چھوڑ کر۔ وہ دن اور وہ رات، اگر صدیق اکبر یہ ایک رات اور ایک دن یہ مجھے دے، اس کی فضیلت، اس کی قربانی، تو میں اپنی پوری زندگی کی عبادت، عدالت، جہاد، یہ سب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ فرما رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے بعد نبی ہوتا لکان عمر فاروق ہوتا۔ میرے بھائی، صدیق اکبر کی قربانی سب سے اعلیٰ پہلے نمبر پر یاد رکھنا، سب سے پہلے نمبر پر صدیق اکبر کی قربانی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا مسلح کس نے سنبھالا؟ صدیق اکبر نے، حضور کے حکم سے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ 17 نمازیں حضور کی زندگی میں پڑھائے۔ اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح کا امام کس کو بنایا؟ اپنی زندگی میں صدیق اکبر کو اپنی جگہ پر کھڑا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس کے متعلق حضور نے ہمارے دین کے بارے میں ہمیں پیشوا بنا دیا، ہم نے دنیا میں بھی اس کو اپنا پیشوا بنا، خلیفہ بنا۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، دو گروہ بن رہے تھے، امت میں بہت بڑا فساد بننے والا تھا۔ مہاجرین کہہ رہے کہ ہم میں سے امیر ہوگا، انصار کہتے تھے کہ ہم میں سے امیر ہوگا، ایک امیر مہاجرین میں ہوگا، ایک امیر حاکم انصار میں ہوگا۔ صدیق اکبر تشریف لائے اور سب کو بٹھایا، فرمایا میں نے امام الانبیاء سے سنا الائمۃ من قریش، ائمہ جو ہوگے وہ قریش میں سے ہو۔ تو سب صدیق اکبر کی امامت پر راضی ہو گئے اور سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ اختلاف اتحاد اور صلح اور بے امنی امن میں تبدیل ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے اور امت کے قیادت کے حوالے سے بے مثل ہے، بے مثل۔ اس امت کو مسجد نبی کے متعلق فرماتے ہیں کہ شیخین یتیموں کی جگہ تھی، انہوں نے چاہا کہ امام الانبیاء کو ہم بغیر کسی پیسوں کے ہم دے دیں، تو شیخین نے اس کی قیمت ادا کی، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد فرمایا، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے صحابی ہیں اور مؤذن رسول ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤذن ہے، حضور کے بعد پھر آزان نہیں دیتے، فرماتا ہے جب میں آزان دیتا ہوں مجھے امام الانبیاء کی یاد آتی۔ یہ مؤذن کس نے دیا امت کو؟ بولے صدیق اکبر نے۔ یاد رکھنا، اپنا غلام نستور بڑا موٹا کٹا غلام دیا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو خرید اور آزاد کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کرنے والا مسیلمہ کذاب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجا اور کہا کہ
اپنے کو رحمان الیمامہ کہتے تھے. کیا؟ رحمان الیمامہ. آخری بات انہوں نے کہا زمین آدھی آپ کی اور آدھی میری. آدھی زمین پر آپ نبوت شریعت چلائیں, آدھی زمین پر میں شریعت چلاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کذاب ہیں, آپ جھوٹے ہیں, آپ اللہ کے کوئی نبی نہیں, آپ جھوٹے اور کافر کذاب ہے, مرتد ہے. تو صدیق اکبر نے ان کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا اور اس لشکر میں 700 تقریباً قراء انہوں نے جو ہے جام شہادت نوش کر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. حضور پاک کے ختم نبوت کے تحفظ پر, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا تحفظ کہ سب سے پہلے جو ہے لشکری اقدام صدیق اکبر نے, ان کے حفاظت کے لیے اقدام صدیق اکبر نے کیا, ان کی حفاظت کی اور امت کو ایک پیغام دیا کہ امام الانبیاء کے ذات پر بھی اپنا جان قربان کرو, حضور پہ ختم نبوت پہ اپنا جان قربان کرو. اگر تمہاری جان حضور کے ختم نبوت پہ لگے تو یہ جان سستی ہے اور تمہیں انعامات جو اللہ دے گا اللہ کی رضا اور سودا بڑا اعلیٰ ہے. اللہ اپنی رضا اور جنت عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹایا. غزوہ تبوک کے موقع پر تاج کے کپڑے پہنے اور سب کچھ گھر میں جو کچھ تھا وہ سب حضور پاک کی خدمت میں پیش کیا. امام الانبیاء کے دائیں طرف بیٹھ گئے, حضور پاک بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو جبریل امین تشریف لائے. جبریل امین نے بھی تاج کے کپڑے پہنے. جبریل امین سے پوچھ رہے ہیں جبریل آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ جو آپ کے صدیق نے جو کیا ہم نے وہی کیا. صرف میں نے تاج کے کپڑے نہیں پہنے کی کر